پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات کا دوسرا دور استنبول میں جاری۔ فریقین کے درمیان اعتماد سازی، سرحدی امن، دہشت گردی کی روک تھام اور دو طرفہ تعلقات کی بہتری پر تفصیلی غور۔ افغان طالبان کا وفد نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب کی قیادت میں موجود۔ پاکستانی وفد میں دفتر خارجہ اور سیکیورٹی حکام بھی شامل۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں قائم جنگ بندی کے بعد افغان سرحد سے پاکستان کے خلاف کسی بڑے دہشت گرد حملے کی اطلاع نہیں ملی، جسے خطے میں استحکام کی جانب ایک مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ ہماری حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، ملکی معیشت کو بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ بھارت فتنہ الخوارج کے ذریعے بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان ملکی ترقی کے دشمن ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے جوان ہمارے محفوظ مستقبل کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ ملک کی دفاع کے لیے قربانیاں دینے والے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور ایس آئی یو اہلکاروں کے تشدد سے نوجوان کی ہلاکت۔ عرفان کے لواحقین کا عیدی سرخانہ سوراب گوٹ کے سامنے لاش سڑک پر رکھ کر دھرنے کے باعث سوراب گوٹ سے ناگن جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند۔ دھرنے کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کا ملوث اہلکاروں کے خلاف قتل اور اغوا کی FIR درج کرنے کا مطالبہ۔ اور اسلام آباد کو جدید کیش لیس ماڈل شہر بنانے کے لیے ایک اہم سنگ میل عبور۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے ون ونڈو فیسیلیٹیشن سینٹر میں کیش لیس نظام کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں شہریوں کو سہولیات کے لیے احسن اقدام کا آغاز کر دیا ہے۔ اسلام آباد کو پاکستان کا پہلا کیش لیس اور مثالی شہر بنانا ہے۔ یہ ہمارا پاکستان گھرانہ ہے۔ ہم نے کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے اور امن کو، ترقی کو اپنا مشعل راہ بنانا ہے، اس کو فروغ دینا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یکجہتی، محبت، اظہار، قربانی سے کام لینا ہے۔ تب تو پاکستان انشاءاللہ ایک عظیم ملک بن جائے گا اور بنے گا انشاءاللہ۔ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ۔ بلوچ رہنماؤں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے بلوچستان کو بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ افسوس ہے صوبے کی دولت ابھی بھی زمین کے اندر دفن ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا کہ دور دراز علاقوں میں بجلی اور سڑکوں کی فراہمی بڑا مسئلہ ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ 2010 میں پنجاب نے NFC کی مد میں بڑی قربانی دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ مصر قاہرہ میں اتحادیہ صدارتی محل میں مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات میں دو طرفہ دیرینہ دوستی کا اعادہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے خطے کے امن و استحکام میں کلیدی کردار پر مصری قیادت کی تعریف کی۔ مصری صدر نے عالمی اور امت مسلمہ کے لیے اہمیت کے حامل معاملات میں پاکستان کے مثبت اور فعال کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی اسٹریٹجک مفادات اور عوام سے عوام کے رابطوں کو مضبوط بنانے کے معاملات پر ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 8 روز کی توسیع۔ احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں پر پابندی عائد۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر پابندی ہوگی۔ ہر قسم کی اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی۔ لاؤڈ سپیکر کا استعمال ممنوع۔ اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ آزاد کشمیر حکومت سے متعلق سیاسی حکمت عملی طے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں PP آزاد کشمیر کی پوری قیادت کی شرکت۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق اہم فیصلے۔ سردار یعقوب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا فیصلہ ہوگا اور ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں۔ IMF کی ایک اور شرط پوری، ٹیکس پالیسی یونٹ فعال۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد ڈاکٹر نجیب احمد میمن نئے ٹیکس پالیسی آفس کے پہلے DG تعینات۔ نجیب میمن کو 2 سال کے کانٹریکٹ اور اسپیشل پروفیشنل پے اسکیل پر ذمہ داریاں دی گئیں۔ نیا ادارہ ٹیکس پالیسی، محصولات کی پیش گوئی اور تحقیقی تجزیہ کرے گا، جبکہ FBR صرف ٹیکس وصولی اور انتظامی معاملات سنبھالے گا۔ IMF کا تکنیکی مشن نومبر کے پہلے ہفتے پاکستان آئے گا اور اس آفس کو فعال بنانے میں معاونت کا جائزہ لے گا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں سر پر گولی لگنے سے خاتون چل بسیں۔ گولی ڈکیتی مزاحمت پر نہیں، ٹک ٹاک بناتے وقت لگی۔ گلستان جوہر پولیس کا اہم انکشاف، خاتون کے شوہر کو گھر سے حراست میں لے لیا گیا۔